علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا شفٹ آنے لگا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی پالیسی بدلنا شروع کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نئے رنگ کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ پرانے رنگ کے ساتھ سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا پرانا رنگ ہوگا اور اس کا کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، اور کیا پیپلز پارٹی اس سیاست کو برقرار رکھ پائے گی، چلا پائے گی یا نہیں پائے گی، اور حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو الائنس ہے وہ برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا۔ دوسرا ایک سانحہ ہوا کل پھر، اور وہ سانحہ یہ تھا کہ لکی مروت میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے ہمارے 7 جوان، جس میں کیپٹن بھی تھے، ان کو شہید کر دیا۔ اس معاملے پر بات کریں گے، کیونکہ مسلسل ایک بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے، اور وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو کام کر رہی ہیں، لیکن صوبہ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کی پریارٹیز نہیں ہے۔ گورنر کے پی کے نے کچھ دن پہلے جو لاہور میں ہمارے ساتھ اپنا گفتگو کی تھی، ان کے ساتھ ایک طویل نشست رہی تھی، تو وہ اس میں کیا بتا رہے تھے، اور وہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات جو ہے وہ کیا کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ صوبے میں چل کیا رہا ہے۔ اور دوسرا، کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹاکرا تھا نیو یارک میں، اور بڑا کمال قسم کا میچ ہوا۔ میچ کے اوپر تو اگلے ولاگ میں بات کریں گے، لیکن وہاں ایک اور چیز جو نمایاں ہو کر نظر آئی وہ یہ تھی کہ اسٹیڈیم میں پاکستانی جو تھے، پاکستانی شائقین، وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور اسٹیڈیم انڈین کراؤڈ کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ پورا اسٹیڈیم نیلا تھا، کہیں کہیں ہرا ہرا نظر آ رہا تھا، لیکن اس ہرے ہرے میں سے بھی ایک تقسیم نکال کر سامنے لائی گئی ہے۔ اس وقت میں میچ پر نہیں، اس تقسیم پر بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ پی ٹی آئی نے پھر کیا وہی کرتے ہیں۔ کوئی موقع پی ٹی آئی کو ایسا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جو کہیں پہ بھی ہو، کرکٹ کا میدان ہو، عدالت ہو، کوئی جگہ ہو۔ اب یہ ان کا ظاہر پولیٹیکل رائٹ تو ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی میدان جو ہے وہ نہیں چھوڑتے جہاں وہ اپنی جو ہے وہ نہ دکھائیں آ کر۔ اور پھر فضاؤں میں بھی نظر آیا سارا کچھ، بلکہ ایک جہاز جو تھا اس کے ذریعے ایک بینر جو تھا وہ لہرایا گیا تھا اسٹیڈیم کے اوپر، اس پر بات کریں گے۔ اب پہلا جو آغاز ہے وہ ایک اور چیز، ایک اور ساتھ خبر جو ہے وہ اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے کھلاڑی، نوجوان کھلاڑی اپنی فزیک کی وجہ سے، اپنی جسامت کی وجہ سے بہت تنقید کا نشانہ رہے، اور کل والے میچ میں ان کو باہر رکھا گیا، بلکہ اس سے پہلے جو پریکٹس سیشن تھا اس میں بھی ان کو دیوار کے ساتھ ہی لگا لیا گیا تھا۔ میں اعظم خان کی بات کر رہا ہوں۔ اعظم خان ظاہر ہے جسامت ان کی کرکٹر والی نہیں ہے، اور فارم میں بھی نہیں تھے، تو جب امریکہ کے خلاف پاکستان کا میچ تھا اس میں وہ 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے۔ تنقید بہت ہوئی، پریشر بہت آیا کرکٹ بورڈ پر اور ٹیم مینجمنٹ پر، تو اعظم خان کو کل باہر کر دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ کھلایا گیا تھا اماد وسیم صاحب کو۔ اب اعظم خان، اس سے پہلے ایک خبر آئی کہ جو پاکستانی ٹیم کی جو پریکٹس سیشن تھا بیٹنگ کا، تو اس میں اعظم خان کو بال تھروور کے طور پہ رکھا گیا تھا، یا زیادہ وقت وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو کر نہ نظر آئے، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ایک طرح سے۔ اب کسی نے اور کیا لگانا تھا، ظاہر اپنی پرفارمنس، اپنی فٹنس ان کا ایشو ہے اعظم خان صاحب کا، تو ان کے لیے ایک بڑی آفر آئی ہے اعظم خان کے لیے۔ پاکستانی ریسلر ہیں انعام بٹ صاحب، انہوں نے آفر کی ہے، اور اعظم خان کو یہ آفر اویل کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کرکٹ کو اپنے پروفیشن کے طور پہ اڈاپٹ کرنا ہے، یا شوقیہ کھیلا اور چلے گئے تو اور بات ہے، ایسے کئی کرکٹر آتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے کھیل کے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنا مستقبل کرکٹ کے ساتھ جوڑ رکھا ہوا ہے اعظم خان صاحب نے، تو پھر وہ جو انعام بٹ صاحب کی پیشکش ہے وہ قبول کر لیں۔ انعام بٹ صاحب نے کہا ہے کہ جی اعظم خان جو ہیں وہ آ جائیں میرے پاس، میرا اکھاڑے میں آ جائیں، وہ پہلوان ہے نا، میرے اکھاڑے میں آ جائیں، اور میں ان کو 3 مہینے میں فٹ کر دوں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 کلو وزن میں ان کا کم کر دوں گا، اور ان کو روزانہ اپنے پہلوانوں کے ساتھ 5 سے 6 گھنٹے ان کی ورزش کرواؤں گا، کسرت کرواؤں گا، ایکسرسائز کرواؤں گا۔ ظاہر ہے کھانے پینے کا بھی وہ اسی حساب سے رکھیں گے پھر، تو وہ انہوں نے آفر کیا کہ 3 مہینے مجھے دے دیں، میرے پاس آ جائیں، اور میں ان کو فٹ کر دوں گا۔ اور اعظم خان بغیر سوچے سمجھے ورلڈ کپ سے واپس آتے ہی سیدھے انعام بٹ کے اکھاڑے میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر پھر وہ جو ڈنڈ بیٹھک اور وہ جو بھی کسرت ان سے کروائیں، جو بھی ورزش کروائیں، وہ کریں۔ ورزش تو پاکستان کی سیاست میں سب کی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو عمران خان صاحب نے جس انداز کی سیاست کی، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو فوج کے
سیاست میں مداخلت کے حق میں نہیں تھی انہوں نے بھی چپ سادھ لی. خان صاحب گھسیٹ کر لے کر آ گئے فوج کو سیاست میں واپس, اور پھر اس کے بعد انتخابات میں مداخلت, ادھر مداخلت ادھر مداخلت, لیکن پولیٹیکل پارٹیز خاموش, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کر دیا, 9 مئی جیسا معاملہ, مطلب فوج کے اندر بغاوت کی کوشش, وہ ڈاکٹر شہباز گل کے وہ جو کیا تھے بیپر, آپ کو یاد ہوگا جس طرح کا انہوں نے دیا تھا, جس کے بعد معاملہ مزید گڑبڑ ہوا تھا حکومت میں جانے کے بعد. اگست اور 14 اگست کو میرا خیال اس کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. اب تو خود باہر بیٹھے ہوئے نا. کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ جو ایکس اکاؤنٹ پر, ٹویٹر پر جو آپ کا سنہ 71 کے حوالے سے جو آپ کی ویڈیو اور آپ کا ٹویٹ ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں اور آپ میرے اوپر ڈال دیں, میں بھگت لوں گا. اور باہر بیٹھے ہو پائی مطلب دریا پار کھڑے ہو کے جو مرضی اتنے دعوے کر لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا نہیں, میں خود ہی نمٹ لوں گا اس معاملات سے, اور تم اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو. اب خدا جانتا ہے عمران خان کو انہوں نے پیغام بھیجا نہیں بھیجا, عمران خان نے کیا جواب بھیجا, لیکن بہرحال خان صاحب نے وہ جو ویڈیو تھی نا, جس ویڈیو کے اوپر ایشو بن رہا تھا, اس کو تو بہرحال خان صاحب نے بہت ماٹھا کر دیا نا اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے, طویل ٹویٹ کے ذریعے. تو اب وہ جو سیاست جو عمران خان صاحب نے کی, اب اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے نا, تو 1000 بار سوچتے ہیں مخالف سیاستدان کہ یار حمایت کی جانی چاہیے نہیں کی جانی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس لیول تک, اس حد تک معاشرے میں تقسیم پیدا کر دی, اور اس حد تک نفرت پیدا کر دی, اور اس حد تک انہوں نے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی. میں سازشیں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور میں ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. فوج کے اندر, عدلیہ کے اندر, کیونکہ فوج کے اندر تو پراپر ان لوگوں کا کو نکالا گیا نا بھائی, 2 کور کمانڈر نکالے گئے, اور بہت زیادہ, بہتوں کی تو خبر ہی نہیں نہ آئی جن کو عمران خان کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا, جن کے اوپر مطلب ایک الزام لگا. کہا گیا آرمی چیف کی طرف سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر تو کر دیا نا احتساب, لیکن جنہوں نے 9 مئی کیا جو سویلین سائڈ سے تھے ان کو تو کوئی سزا ہی نہیں سنا رہا. تو ہو یہ رہا تھا کہ حکومت کی ہر جماعت عمران خان کے خلاف روزانہ 2-3 پریس کانفرنس کرنا فرض سمجھتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پالیسی کو اسٹاپ لگا دیا. انہوں نے کہا نہیں, بہت ہو گیا, جو ہونا تھا شروع میں ٹھیک تھا, اب عمران خان جیل میں, پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں, لہٰذا اب ہمیں بڑھ چڑھ کے نا اچھل کود نہیں کرنی اس معاملے پر. اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے تو پھر بالکل ہم ان کی مخالفت کریں گے, لیکن روزانہ کی پریس کانفرنس کرنا, روزانہ اسی پر بات کرنا نہیں. اب بطور پیپلز پارٹی اور بطور صوبائی حکومت ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اور ہمیں اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا. سیاست میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریڈ لائن رکھی ہے اپنے لیے کہ ہمیں اس حد تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. مسلم لیگ نون نے بھی رکھی ہوئی ہے. یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون مسلسل آفر کرتی رہی. صدر زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی آئیں نا, مل بیٹھ کر چلاتے ہیں ملک کو, اکیلے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا, آصف زرداری صاحب نے. نون لیگ کہتی رہی کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں, آپ اپنے مطالبات رکھیں, بیٹھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ جی نہیں, میں نے تو صرف اور صرف آرمی چیف سے مذاکرات کرنے, اور پھر اس کے بعد کچھ اور گل کھلا دیے, تو اب حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اب اس معاملے میں وہ جو چل رہا تھا نا, جو ایک, اس میں وہ ذرا سائڈ پر ہو رہی ہے کہ جی اس آگے بہت حد تک آگے نہیں جانا, کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کی سپورٹ ظاہر نہیں کی جا سکتی. مطلب جیسے میں نے کل آپ کو بتایا نا کہ یار وہ مقدمہ بنا ہرزہ سرائی کے مقدمہ, جلسہ ہوا بغاوت کا مقدمہ بن گیا. اگر کوئی کانٹینٹ ایسا ہے تو پھر ہونا چاہیے, لیکن وہ مقدمات تو اسٹیٹ بناتی ہے نا, وزارت داخلہ بناتی ہے. کسی ایس ایچ او کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر ایسا مقدمہ بنا لے, لیکن وہاں ہوتے ہیں. تو اس سے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. ایک اور چیز جو خبر ہے, بڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک اور معاملے پر لگا دیا اسٹاپ بالکل, اور وہ یہ ہے کہ جی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے متعلق اب پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی تک خبر یہ تھی کہ پیپلز پارٹی, جو میں آپ کے سامنے رکھتا بھی رہا ہوں, کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز تھے اور پنجاب کے ایم پی ایز تھے, ان کی خواہش تھی, ان کی کوشش تھی کہ ہم کسی طرح کابینہ کا حصہ بن جائیں, کابینہ میں شامل ہو جائیں. جو ظاہر بینیفیشری ہو سکتے تھے, جو اس کیلیبر کے تھے کہ جن کو وفاقی کابینہ میں امپورٹنٹ منسٹریز مل سکتی تھیں. لیکن
جو دبئی سے واپس آنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ لوگوں نے میرے ملاقات کی، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو میرے کچھ سورسز ہیں، تو ان کو جب میں نے کھنگالا انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کہا گیا کہ پہلے تو ڈسکس کرتے تھے نا، اب ڈسکشن بھی بند، یہ چیپٹر کلوز، ہم نے وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہونا۔ تو یہ ابھی تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی کابینہ میں نہیں شامل ہوگی۔ لیکن دوسری طرف وہ جو عمران خان کے خلاف ایک محاذ تھا نا، اس محاذ کو میں پیپلز پارٹی نے اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لینے کا جو بلاول بھٹو نے انسٹرکشنز دیے، ہدایت جاری کی نا، تو اس سے پاکستان کی سیاست میں کچھ نئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب یہ تو عمران خان کے اوپر ہے کہ اگر کوئی ماحول ان کے حق میں جاتا ہے تو اس کو وہ کس طرح اس کا ناجائز فائدہ نہیں کہہ رہا میں، جائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بہرحال وہ کسی اور مائنڈ کے آدمی ہے، کسی اور شکل کے آدمی ہے بہرحال۔ اچھا جی، اب میچ پر تو بعد میں بات ہوگی، لیکن کل کے میچ کے دوران عمران خان کو رہا کرو کے نعرے، کچھ لوگ تھے وہاں پر، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نیو یارک میں، اور وہاں پر تو اوورسیز تو بہت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، فنڈز دیتے رہے، تو وہاں پر ایک ویڈیو جاری کی ہے شہباز گل صاحب نے، وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ کراؤڈ ہے، کراؤڈ کے اوپر سے ایک جہاز ہے چھوٹا، اور وہ جہاز جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک بندھا ہوا ہے ایک بینر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریلیز عمران خان۔ تو پی ٹی آئی اپنی ایفرٹ وہاں تو کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں بقول علیمہ خان کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پر سارے موج مستیاں کر رہے ہیں، سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مراد انجوائے کر رہے ہیں، لیکن عمران خان وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور تم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہ ہوا کل وہاں پر نیو یارک میں۔ اچھا، اب وہ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جی کل لکی مروت سے خبر آئی، افسوسناک خبر، اور یہ معمول بن چکا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مشرف کے دور میں جس طرح ہمارے جوانوں کے اوپر، پولیس کے اوپر، ہمارے شہروں میں، ہماری مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر، چرچ، گرجا گھر، ان پر جس طرح حملے ہوتے تھے، اسی طرح دوبارہ صورتحال اللہ نہ کرے اس طرف جاتی ہوئی، کیونکہ کے پی کے اور خاص طور پر جنوبی کے پی کے وہاں پر تو ایک تو ہوتا یہ ہے کہ جب امن و امان کی صورتحال کسی صوبے میں خراب ہو نا، تو امن و امان ہوتا صوبے کا سبجیکٹ ہے، لیکن جو کے پی کی سچویشن ہے، خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، وہاں پر ظاہر ہے اکیلا صوبہ اس وہ جو انسرجنسی ٹائپ صورتحال ہے نا، دہشت گردوں کے اٹیک ہوتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں وہ، تو صوبائی حکومت تنہا تو اس سے نہیں نمٹ سکتی، لیکن صوبائی حکومت لا تعلق نہیں ہو سکتی۔ وفاقی حکومت، فوج، ایف سی، رینجرز یا جو بھی وہاں پر ڈپیوٹ ادارے ہیں، جو اپنا ہماری فورسز ہیں، وہ تو وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن کیا صوبائی حکومت اس طرح سنجیدہ ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جواب ہے نہیں، زیرو، صفر۔ میں نے اپنے ویلاگس میں ذکر کیا ہوا ہے، جب یہ اپنا فیصل کریم کنڈی صاحب آئے تھے اور ہمارے 2-2.5 گھنٹے ان سے طویل گپ شپ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر جو جنوبی کے پی کے ہے، وہاں پر تو شام کے بعد کوئی نکلتا ہی نہیں ہے، اور حکومت اس کو بالکل فکر ہی نہیں اس چیز کی، اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنی ڈویژن، جو کہ ظاہر فیصل کریم کنڈی کی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آبائی ڈویژن ہے، ایک ہی علاقے سے تینوں، اور مولانا صاحب تو انتخابات سے پہلے یہ سارا کچھ کہتے رہے تھے۔ تو وہاں پر صورتحال بگڑ رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب گنڈاسا پکڑ کے اور گورنر کو گھسیٹوں گا، بلاول نے یہ لکھا تھا، مطلب منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، عمران خان کو رہا نہیں کرو گے تو پھر میں اسلام آباد پر چڑھائی کر دوں گا۔ پھر وہ عمران خان کی بہن پوچھتی ہیں کہ جی آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تو اگر مگر چونکہ چنانچہ کرتے، یا تو کرنا ہے تو 100 بسم اللہ کریں۔ تو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 26 سالہ جوان کیپٹن محمد فراز الیاس صاحب، وہ اور ان کے ساتھ 6 جو دیگر جس میں صوبیدار بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں۔ یہ روز کا معمول بنا ہوا ہے، اور جب صوبے کی حکومت اس طرح لا تعلق ہو نا، اور پھر طالبان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو چیختے ہیں، لیکن اگر ٹی ٹی پی، افغان طالبان اگر وہ مل کر یہاں پر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتے، حملے کرتے، تو یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا کرتے۔ عمران خان کی سیاست اسی طرح کی رہی ہے، کیا تھا، اپنا غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔ تو بھئی یہ جو ہمارے اوپر گھاؤ لگ رہے، ان کے خلاف بھی تو کوئی بات کرے، ان کا بھی تو کوئی مقابلہ کرے، ان کے اوپر بھی تو کوئی پالیسی بنائے نا کے پی کے کی حکومت، یا صرف گنڈاسا پکڑ کے سیاسی مخالفین پر ہی چلایا جانا ہے۔ کے پی کے بہت برے حالات میں ہے،
میرے منہ میں خاک. اس میں اگر اسی طرح کی پی کے کی حکومت چلتی رہی تو صوبے کے حالات جو پرویز مشرف کے دور میں تھے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.